مرکزی قیادت پر سوالات اٹھتے چلے جا رہے ہیں اور پارٹی کے باہر وارنٹ گرفتاری اور نئے مقدموں میں سنگین الزامات کی طویل چارج شیٹ ہے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے آج بھی پاکستان کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ راجہ صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ پچھلی ملاقات اور آج کی ملاقات کے درمیان بہت کچھ بدل چکا ہے، بلکہ آپ کی سیاسی جماعت کی حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ نے استعفیٰ دیا، پھر آپ ہی کی اصطلاح و زبان میں آپ نے اپنے استعفے پر اسٹے آرڈر بھی جاری کر دیا۔ کتنا علم تھا آج عمران خان کو کہ جماعت کے ایز آف رائٹ ناؤ حالات کیا ہیں؟ ظاہر ہے ان کو تو علم نہیں تھا واقعات کا، کیونکہ ان کو اخبارات بھی نہیں دیے گئے، ٹی وی بھی ان کو میسر نہیں تھا۔ تو آج جو گفتگو ہوئی مختلف جو وکلاء تھے ان سے جو ان کو معلومات ملیں وہی کچھ ان کو معلوم ہے۔ تو بہت زیادہ تفصیلات تو ابھی ان کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جو شہداء ہیں، جو یہاں پہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائی گئی، یہ اب میں سمجھتا ہوں واحد بات ہے جس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ریاست نے اپنے بچوں پر، اپنے شہریوں پر گولی چلائی ہے۔ وہ دارالحکومت آئے تھے ایک سیاسی حق مانگنے، آواز بلند کرنے، بنیادی حقوق کے مطابق، اور ان پہ گولی چلی ہے۔ تو ان کی تمام توجہ اسی بات پر آج مرکوز تھی۔ مگر سر اس سے جماعت کے اندر ایک گفتگو ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بہت کچھ نہیں بدلا۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ جو ریاست کی فسطائیت ہے اس کے حوالے سے مزید ایک چہرہ ہے ریاست کا وہ سامنے آیا ہے۔ نہتے شہریوں پر گولیاں برسائی گئی، ان کو شہید کیا گیا۔ جو دارالحکومت آئے تھے آئینی حقوق مانگنے، آئین کے مطابق آواز بلند کرنے، ان کو شہید کیا گیا۔ آج یہی بڑی بات تھی جو خان صاحب کے سامنے تھی، اور ان کو ظاہر ہے معلومات وہی حاصل ہیں جو ان کو آج بتائی گئیں۔ اس تمام عرصے میں ان کو اخبارات نہیں دیے گئے، ٹی وی ان کو میسر نہیں تھا۔ تو آج کی گفتگو میں جو کچھ ان کو بتایا گیا، ان کا رد عمل یہی تھا کہ یہ ریاست نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے، ریاست نے اپنے آپ کو کمزور کیا ہے۔ کوئی ریاست اپنے عوام کے ساتھ یہ رویہ برپا کر کے عوام کی جو تائید ہے وہ نہیں رکھ سکتی۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے جو پیدا ہوئی ہے، اور پارٹی کے اندر کیا گفتگو ہے وہ بہت غیر اہم چھوٹی سی بات ہے اس کے سر آپ نے اپنے استعفے پہ کے حوالے سے کیا کہا آج عمران خان کو، اور عمران خان نے آپ کے استعفے پہ آج کیا کہا؟ نہیں دیکھیں، ان کو کوئی تمام معلومات نہیں تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا، ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ کوئی استعفیٰ اس وقت قبول نہیں ہوگا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ سب بڑے مقصد پر نظر رکھیں اور اس کے لیے کام کیجیے۔ اور سلمان صاحب، ڈی چوک اور سنجانی کے درمیان جماعت کہیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے، عمران خان یا گروپ بندی کا شکار ہوگی۔ عمران خان نے آج تصدیق کی ہے کہ انہوں نے سنجانی کے لیے گو ہیڈ دی تھی۔ آپ بھی موجود تھے آج، سنا آپ نے؟ دیکھیں، انہوں نے یقیناً بیرسٹر گوہر سے یہ کہا تھا، لیکن آج انہوں نے یہ کہا کہ جب ڈی چوک آپ پہنچ گئے تو یہ ٹھیک تھا، کیونکہ جو احتجاج ہے وہ ایک ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں وہ رجسٹر ہو، جہاں اس کا کچھ اثر ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس احتجاج پر گولیاں برسائی جائیں۔ ہم پرامن تھے ہمارے لوگ، اور کوئی ہماری جانب سے تشدد نہیں ہوا۔ جہاں تک سنجانی کا تعلق ہے، انہوں نے یہ تو بالکل مانا کہ بیرسٹر گوہر سے ان کی یہ بات ہوئی تھی، اس کی تصدیق ہوئی، لیکن وہ کس پیرائے میں ہوئی تھی، کس تناظر میں ہوئی تھی، وہ ایک مختلف بات ہے۔ آج وہ بالکل اس بیانیے پہ کھڑے ہیں، اس موقف پہ کھڑے ہیں کہ جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، ڈی چوک کے گرد و نواح میں ہوا، وہ پاکستان کی عوام پر ایک حملہ تھا۔ مگر سلمان صاحب، بشرا بی بی کی سخت زبان کے حوالے سے عمران خان سے آج آپ کی براہ راست اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہے؟ کیونکہ یہ رپورٹ بھی ہوا جو جن القابات سے آپ سب کو نوازا گیا، اور جس سخت ترین زبان کا استعمال وہ پچھلے 2 ہفتے سے کر رہی ہیں۔ دیکھیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ایسے معاملات ہیں جو بالکل ایک وقتی نوعیت کے تھے، جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ ان کو زندہ رکھنا، ان پہ بہت زیادہ تبصرہ کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ غیر اہم معاملات ہیں، مکمل طور پہ غیر اہم۔ اب معاملہ بالکل ہمارے سامنے واضح ہے، ہم متحد ہیں، جماعت متحد ہے کہ ہم نے اپنے شہیدوں کا خون رائیگاں نہیں جانے دینا۔ اس ملک میں ہم نے آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہے، اور ہر پاکستانی کو دعوت دینی ہے کہ آئین، قانون، بنیادی حقوق کے لیے کام کرے۔ یہ بہت ہی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم الجھ رہے ہیں یا الجھنا چاہ رہے ہیں۔ مگر سر، کیا گارنٹی ہے کہ کل کو پھر سے بے غیرت اور بے شرم کے الفاظ آپ سب کے خلاف کور کمیٹی میں استعمال نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، آپ کو اس بارے میں کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔
وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک موقع کی بات ہوتی ہے, وہ بات ختم ہو گئی, تحلیل ہو گئی ہوا میں, وہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. سر ہمارے آج ذرائع نے ہمیں بتایا کہ عمران خان نے کہا کہ احتجاج تو وہ ہوتا ہے کہ جو رجسٹر ہوتا ہے, سنجانی کیا رجسٹر ہونا تھا, لیکن پھر اس کو وہ آفیشلی رپورٹ نہیں ہونا چاہ رہے تھے کہ ہو, لیکن یہ بات ضرور رپورٹ ہو رہی ہے کھل کے کہ انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے بشرا بی بی کو, چیف منسٹر گنڈاپور کو, عمر ایوب کو. سر یہ سارے بیانات بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہیں ان کے بیانیے کو رد کرنے کے مترادف ہیں, کیونکہ انہوں نے ایک بڑا بیانیہ رکھا ہوا ہے کہ میں نے تو تمام معاملات طے کر لیے تھے, اسٹیبلشمنٹ سے بات طے ہو گئی تھی, 16/17 کو عمران خان نے باہر آ جانا تھا. آج تو خراج تحسین پیش کیا عمران خان نے بی بی عمر ایوب اور گنڈاپور صاحب کو, لیکن بیرسٹر گوہر آج بھی صحافیوں کو یہ بتا رہے تھے کہ 99% بات پکی ہو چکی تھی, لیکن یہ سب نہیں مانے. تو کیا سمجھا جائے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ اس کو رد کر دیا گیا ہے, کس طرح اس کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میرے سامنے تو ایسی کوئی بات نہیں کی بیرسٹر گوہر نے. دیکھیں, ان کے بالکل بیانیے کو رد نہیں کیا. یہ بالکل بات ہوئی کہ یہ بات بھی ہوئی تھی سنجانی والی, لیکن خان صاحب آج کے تناظر میں اب بات کر رہے ہیں, جو کچھ ہو چکا اس کو سامنے رکھ کر وہ بات کر رہے ہیں. اس وقت ایک مخصوص موقع تھا, مخصوص تناظر میں کوئی بات ان کی بیرسٹر گوہر سے ہوئی, لیکن وہ بات اب پھر میں کہتا ہوں ماضی کا حصہ بن گئی ہے. اس حوالے سے کوئی تفرقہ پارٹی میں نہیں ہے. جو اب ہو چکا ہے اس کے حوالے سے اب بات ہوگی. سو آج تو خراج تحسین پیش کر کے فار رائٹ ناؤ تو اس تفرقے کو ایک بینڈیڈ لگا دی ہوگی عمران خان نے, مگر جس طرح بیرسٹر گوہر نے, بیرسٹر سیف نے آ کر بتایا کہ سنجانی کا گو ہیڈ تھا, نہیں مانے یہ لوگ, اسی طرح بیرسٹر گوہر کہتے آئے ہیں کہ سب باتیں میں منوا چکا تھا, 99% ڈیل ہو چکی تھی, یہ نہیں مانے. لیکن سر the $1 million question is کہ آئندہ بشرا بی بی کا کیا رول ہوگا آپ کی جماعت کے اندر, کسی بھی تحریک کے اندر, سیاسی معاملات کے اندر, اس کا تعین کب ہوگا؟ دیکھیں, پھر یہ ایک ارتقائی عمل ہے, یہ آگے بڑھے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری جماعت ہے, اس کے اندر بالکل آزادی خیال موجود ہے, آزادی رائے موجود ہے. اس جماعت میں مکالمہ ہوتا ہے اور ہر قسم کی رائے سامنے آتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی بات ہو, ایک ہی کوئی یہ ریجیمنٹ نہیں ہے, یہ ایک سیاسی جماعت ہے. تو اس لیے اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آگے ہم بڑھیں گے اور اس پارٹی میں بالکل موروثیت تو نہیں ہوگی. ہم تمام لوگ پارٹی کے ممبران کے ہوتے ہوئے آپس میں گفتگو کریں گے. سر اگر ریجیمنٹڈ سیاسی ہے تو پھر بیرسٹر سیف کو اور بیرسٹر گوہر کو جب سنجانی کا کہہ دیا تھا اور بعد ازاں جب عمران خان کی خود ٹیلی فون پہ بات بھی چیف منسٹر گنڈاپور سے ہو گئی تھی, تو تب تو اس سیاسی جماعت کو سنجانی تک محدود ہو جانا چاہیے تھا, لیکن the fact remains the shots were called by بشرا بی بی. سو آج وہ چیف منسٹر ہاؤس پشاور میں موجود ہیں, وہی قیام کر رہی ہیں, میٹنگز میں حصہ بھی لے رہی ہیں, تو کیوں نہ ان کو ڈی فیکٹو چیئرمین گردانا جائے؟ نہیں, کوئی پوسٹ نہیں ہے جی. ایک مخصوص واقعے کے حوالے سے کردار انہوں نے ادا کیا. خان صاحب نے ان کی بہت تعریف کی کہ وہ ثابت قدم رہیں اور آئیں, لیکن یہ کہنا کہ ان کی کوئی مستقل اب پوزیشن ہے پارٹی میں یا وہ پارٹی کو چلائیں گی, ایسا کچھ نہیں ہے. Is this your understanding یا یہ دو ٹوک آپ کو عمران خان نے آج کہا ہے؟ دیکھیے, میں نے عرض کیا مختصر ملاقات تھی آج, یہ بالکل ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور یہ بشرا بی بی کا اپنا بھی موقف یہی ہے. اور سر علیمہ خان صاحبہ کو بھی 5 گھنٹے انتظار کرایا گیا, ملاقات نہیں ہونے دی, اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیے, یہ میں تو نہیں جواب دے سکتا, یہ ان کا حق تھا. فیملی کا جو دن ہوتا ہے یا مقدمے کے دوران فیملی کی جو موجودگی ہے وہ قانون کی روح سے, ہائی کورٹ کے آرڈر کی روح سے بالکل ان کا حق تھا, یقینی ہونی چاہیے. انہیں کیوں نہیں جانے دیا گیا, اس کا جواب تو وہ دیں گے جنہوں نے ان کو روکا. اب کل پھر ایک مقدمے کی ہیئرنگ ہے اڈیالہ جیل میں. میں امید کرتا ہوں کہ بہنوں کو کل جانے دیا جائے.